حضرات گرامی القدر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا یہ باعظمت، برحمت، بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں بکھیر رہا ہے اور صاحبان ایمان کے قلوب و ارواح کو تاریکیوں سے نکال کر نورانیت سے منور مجلہ کر رہا ہے۔ ہم اپنی قسمتوں پر جتنا بھی فخر و ناز کریں اتنا کم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت کے حوالے سے نسبت رکھنے والا یہ مبارک مہینہ عطا کیا، اور اس مبارک مہینے کی عظمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم اپنی جوڑیوں میں سمیٹ رہے ہیں۔ حضرات گرامی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمام عبادات، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تمام عبادات ظنی القبول ہیں، قطعی القبول کوئی عبادت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا نمازی ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ بڑے سے بڑا روزے دار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا یہ روزہ یا میرے یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ رقم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ حج و عمرے کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے یہ حج، میرے یہ عمرے، میری یہ عبادات، یہ ریاضات، یہ مجاہدات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دو ایسی عبادات ہیں، دو ایسے اعمال ہیں جو ظنی القبول نہیں بلکہ قطعی القبول ہیں، جن کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مفسرین کے اقوال دیکھ لیں، محدثین کے اقوال دیکھ لیں، بزرگان دین کے اقوال دیکھ لیں، حضرات گرامی ان کا نچوڑ آپ کو یہی ملے گا کہ دو ایسے اعمال ہیں جو ظنی القبول نہیں، جو قطعی القبول ہے، جن کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ان میں سے ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور دوسرا عمل ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، مسرتوں کا اظہار کرنا ہے، شادمانیوں کا اظہار کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اگر دیکھا جائے نماز پڑھتے تو ہم اللہ کے لیے ہیں، روزہ رکھتے تو ہم اللہ کے لیے ہیں، زکوٰۃ دیتے تو ہم اللہ کے لیے ہیں، حج کرتے تو ہم اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن اگر بنظر دقیق دیکھا جائے تو مجھے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کا وہ خوبصورت واقعہ نظر آتا ہے، تو یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا ایک ہاتھ میں پانی لیے، دوسرے ہاتھ میں آگ لیے دوڑی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوسرے ہاتھ میں آگ لے کے دوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ سے جہنم کی آگ کو، اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھاؤں گی، اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھاؤں گی، اور اس آگ سے جنت کو آگ لگاؤں گی، تاکہ جو بھی عبادت کرے وہ جنت کے حصول اور جہنم کے ڈر سے نہ کرے، قبر و آخرت کے ڈر سے نہ کرے، بلکہ جو بھی عبادت کرے وہ فقط رب کی رضا کے لیے کرے، فقط رب کی رضا کے لیے کرے۔ اگر بنظر دقیق دیکھا جائے تو حضرات گرامی، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں
کو संवारने के लिए। अल्लाह अकबर, हमारे तमाम अमाल अपनी कब्र, अपनी आखिरत को संवारने के लिए है। लेकिन हजरत गिरामी, जिन दो अमाल को बुजुर्गान दीन ने कतिउल कबूल इबादत कहा है, वो इसलिए कहा है कि दुरूद और सलाम अगर कोई पढ़ता है या मिलाद पर खुशियों का इजहार करता है, मुसरतों का इजहार करता है, शादमानियों का इजहार करता है, तो वो मोहब्बतन करता है, वो अकीदतन करता है। वो मोहब्बतन करता है, वो अकीदतन करता है। इस दुरूद पाक पढ़ने में हजरत गिरामी उसका कोई अपना जाती मकसद नहीं होता। आका इनामदार, फख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, ताजदार अरब अजम, ताजदार खत्म नबूवत, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत दिल में लेकर वो दुरूद और सलाम के तोहफे और हदिये सरकार की बारगाह में पेश करता है। इसलिए ये दो इबादत, ये दो अमाल ज़न्नीउल कबूल नहीं बल्कि कतिउल कबूल है। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि याद रखो, याद रखो, नमाज किसी की कबूल है, किसी की नहीं। रोजा किसी का कबूल है, किसी का नहीं। ज़कात किसी की कबूल है, किसी की नहीं। हज किसी का कबूल है, किसी का नहीं। लेकिन ये दो अमाल ऐसे हैं हजरत गिरामी कि इन दो अमाल की तौफीक अल्लाह ताला उसे ही देता है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाता है, पसंद फरमाकर चुन लेता है। और हर जबान को हजरत गिरामी दुरूद और सलाम की तौफीक नहीं मिलती। हर जबान को दुरूद और सलाम की तौफीक नहीं मिलती। दुरूद और सलाम वो अमल है जिस अमल की बरकत से हजरत गिरामी इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब नबी की बारगाह के करीब हो जाता है, करीब हो जाता है। तो ये करीब करने वाला अमल हजरत गिरामी वैसे ही नहीं करीब कर देता। जो कुर्ब की लज्जतों से आशना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसे अपने महबूब का कुर्ब अता करता है और कुर्ब अता करने के बाद फिर अपने कुर्ब की लज्जतें अता करता रहता है।